کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ یاسین اور گلزیب دو دوست تھے اور یاسین کی گلزیب سے کبھی بنتی نہیں تھی۔ یاسین کے دادا نے بہت چھوٹی عمر میں، جب وہ 3 سال کا تھا، اسکول داخل کرا دیا اور گلزیب ادھر باپ کے کندھے پہ بیٹھ کے گاؤں کے مزے لیتا۔ یاسین ٹاٹ پر بیٹھ کر علی فنار اور بے بکری یاد کرتا۔ گلزیب ماں کی گود میں بیٹھ کے انڈے پراٹھے کھاتا اور یاسین اسکول میں بیٹھ کر ماسٹر رحمو کے ہاتھ پہ ڈنڈے کھاتا تاکہ مستقبل میں کوئی بڑا آدمی بن سکے۔ تھوڑا وقت گزرا تو یاسین اسکول سے فارغ ہو کے ماں باپ کے ساتھ کھیتوں میں مدد کرتا۔ ادھر گلزیب گلے میں گلیل ڈالے پرندوں کا شکار کرتا، کھیتوں کی منڈیر پہ بیٹھ کے جوانی کے گیت گاتا۔ اور جب یاسین اس کو دیکھ کر جلتا نا گلزیب کو، تو اس کی ماں کہتی، پتر فکر مت کر، جب تو بڑا آدمی بن جائے گا نا تو گلزیب جیسے لوگ تیرے نوکر ہوں گے۔ یاسین یہ سن کے بڑا خوش ہوتا۔ یاسین نے میٹرک پاس کیا، ہاتھ میں کالی کتابیں تھما لی۔ ادھر گلزیب نے گلیل چھوڑی اور ہاتھ میں پستول تھما لی۔ ادھر گلزیب نے ڈگری پاس کی، ادھر یاسین نے گنڈا گردی کا لائسنس لے لیا۔ یاسین نے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے باہر چلا گیا، پڑھا لکھا، وہاں پہ شادی ہو گئی، ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل گئی، وہیں پہ رہ رہا تھا۔ اور کبھی کبھی جب خیال آتا گاؤں کا تو سوچتا کہ ماں کی ساری دعائیں تو پوری ہو گئی ہیں، ایک دعا باقی ہے جو کہتی تھی گلزیب تیرا نوکر بنے گا۔ کیا حال ہوگا گلزیب کا، زندہ ہے، جیل میں ہے، نشے پر لگا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے پتہ نہیں۔ یہ سوچ کے نا بڑا خوش سوچتا کہ یہ خواہش کب پوری ہوگی۔ اور جب یاسین کے بچے پڑھتے نہیں تھے نا تو یاسین ان سے کہتا، بیٹا پڑھ لو ورنہ آپ گلزیب بن جاؤ گے۔ تو بچے کہتے، بابا یہ گلزیب کون ہے، ہم اس کو تانا دیتے رہتے ہو بار بار۔ تو کہتا، بیٹا یہ گلزیب میرا نوکر ہے۔ تو بچے ایک دوسرے کو چڑھاتے تھے گلزیب کہہ کے۔ وقت گزرا، کئی سال بعد پاکستان آنا ہوا، اپنے گاؤں گیا تو اس کے گھر ایک پیغام آیا، کوئی بندہ پیغام لے کے آیا کہ آپ کی نا کل دوپہر کو دعوت ہے گلزیب کے گھر میں۔ تو بڑا خوش ہوا کہ گلزیب زندہ ہے ابھی۔ بیوی سے کہتا ہے اس کی بیوی کو نا 5,000 روپے دے دینا، اور اپنی ہونڈا کوڈ کو صاف سوف کرتا ہے، پھل لے کے آتا ہے کہ اس کے گھر جائیں گے، تیاری کر کے رکھتا ہے۔ اور بڑا خوش تھا کہ چڑھاؤں گا اس کو، دیکھو میں نے پڑھائی کی، میں کتنا بڑا آدمی بن گیا، پڑھائی کے کتنے فائدے ہیں۔ اگلے دن دوپہر کو آدمی آیا بائک پہ کہ میرے پیچھے آ جائیں۔ یہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ گاؤں سے باہر ایک 4 کنال کی بڑی عالی شان کوٹھی بنگلو، جب اس میں داخل ہوئے ہیں تو دیکھا 2 ویٹ کھڑی ہیں، کوئی ویگو ڈالے کھڑے ہیں، لینڈ کروزر کھڑی ہے، مرسڈیز کھڑی ہے، اور سفید سوٹ کے اوپر کالی ویسٹ کوٹ پہنے سامنے سے گلزیب آ رہا ہے اور آکے سے گلے ملتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو بڑے آدمی بن گئے، ہم کو تو بھول ہی گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی حواس گم۔ اس کے بچے نے اس کو جھنجھوڑ کے کہتا ہے، بابا، انگلش میں پوچھتا ہے، بابا یہ کون ہے؟ تو باپ کہتا ہے یہ گلزیب ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے، بابا یہ وہی گلزیب ہے جو آپ کا نوکر ہے؟ کہتا ہے میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اتنے میں دوسرے بچے نے کہا، بابا میں بھی بڑا ہو کے گلزیب بنوں گا۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، آپ کو سمجھانا چاہیے۔ ادھر گلزیب کہتا ہے، یار پڑھائی لکھائی میں کچھ ہمارے پلے پڑتی نہیں تھی تو میں سیاست میں آ گیا، ابھی MP بن گیا ہوں، اور جب سے یہ شروع ہوا ہے نا سلسلہ اعتماد کے ووٹ کا، 35-40 کروڑ جیب میں آ جاتے ہیں۔ شکر اللہ کا، یہ غریب خانہ بنا ہوا ہے اور عزت بنی ہوئی ہے، ہمارا چل رہا ہے کام۔ تو اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ چکا چوند پیسے کی دماغ تو خراب کرتی ہے، لیکن جو حلال کی کمائی میں برکت ہے نا، جو سکون ہے، وہ حرام کمائی میں نہیں ہے۔